آپ اپنی لائف کو بہتر بنانے کے لیے کیا کیا چاہتے ہیں؟ مسلمان ہے نا، تو مرتے وقت کیا چاہتے ہیں؟ قیامت میں کیا چاہتے ہیں؟ محشر والے دن آپ کی کیا تمنا ہے؟ پہلے ان تمناؤں کو لکھ لیں. اب میں کچھ باتیں بیان کر رہا ہوں، سنتے جائیے. اگر آپ بیماری سے شفا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے. آپ قرض سے نجات چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے. آپ روزی میں برکت چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے. آپ عزتوں میں اضافہ چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے. آپ ذلت سے بچنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے. آپ پریشانیوں سے مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہیں درود پاک پڑھیے. بلاؤں وباؤں سے بچنا چاہتے ہیں درود پاک پڑھیے. مرتے وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، اور ایسا دیدار کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھوں سے گویا قبر میں اتار رہے ہیں تو درود پاک پڑھیے. قبر نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جگمگا جائے، یہ چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے. آپ قیامت کے دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں جام کوثر پینا چاہتے ہیں، درود پاک پڑھیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پل صراط سے نبی پاک کی کرم سے گزرنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے. اور سنیے، پیارے آقا کے ساتھ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے. آپ مدینے جانا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے. پیارے آقا کی خواب میں زیارت کرنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کچھ بچ گیا ہے اور کچھ ہے جو آپ کو چاہیے، جو دنیا میں چاہیے، جو مرتے وقت چاہیے، جو محشر میں چاہیے، جو جنت میں داخلہ چاہیے؟ ایوری تھنگ واٹ ایور آئی نیڈ. اور یہ حق ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ان کی امت پر کہ امتی ان کی ذات پر درود پاک پڑھے. آج پلیز یہ نیت کر لیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پڑھتے رہیں. محبت رسول کے عالم میں پڑھیں، زیادہ سے زیادہ پڑھیں. آپ یقین کریں، اگر آپ برڈن میں ہیں، آپ ٹینشن میں ہیں، آپ پرابلم میں ہیں، آپ درود پڑھیں. اپنی آنکھوں سے آپ دیکھیں گے آپ کا برڈن ریلیز ہو رہا ہے، آپ کی صحت ٹھیک ہو رہی ہے، آپ کی پرابلم سالو ہو رہی ہے. درود پاک آپ کی مشکلوں کو لے جائے گا، ختم ہو جائیں گی. تو آئیے آج نیت کریں کہ درود پاک انشاءاللہ ہماری زبان تر رہے گی اور ہم کثرت سے درود پڑھیں گے. اللہ کریم اسے شہیدوں کے ساتھ اٹھائے گا. اب مجھے بتائیے 100 بار درود پاک پڑھنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ بھی درود پاک. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی درود پاک. 2 سیکنڈ یا 3 سیکنڈ، ہمیں اس سے زیادہ وقت نہیں لگتا درود پاک پڑھنے میں. لیکن اگر 100 بار پڑھیں تو 300 سیکنڈ بنتے ہیں، یعنی ودن 5 منٹس ہم 100 بار درود پاک پڑھ سکتے ہیں. کیا پورے 24 گھنٹے میں ہمارے پاس 5 منٹ نہیں ہے؟ مگر برکت کیا ملے گی کہ انشاءاللہ نفاق یعنی منافقت، دوزخ کی آگ سے انشاءاللہ چھٹکارا، اور سبحان اللہ قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ ساتھ. اب 100 بار میں اتنا ثواب ہے تو کتنے خوش نصیب ہیں جو 1000 بار پڑھتے ہوں گے، جو 500 بار پڑھتے ہوں گے. یعنی آدھا گھنٹہ نکال لیں تو نہ جانے آپ کتنے درود پاک پڑھ لیں. اب تو ویسے بھی ربیع الاول آ رہا ہے، ویسے بھی میلاد کا مہینہ آ رہا ہے، تو کیا حضور کو تحفہ پیش نہیں کرنا؟ تو حضور کی بارگاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تحفہ پیش کرنے کے لیے روزانہ میں، میرے بچے، ہماری پوری فیملی کو ٹارگٹ سیٹ کر لیں کہ سب مل کر روزانہ 1200 بار درود پاک پڑھیں گے، کیونکہ حضور کو برتھ ڈے کا، میلاد کا تحفہ دینا ہے. تو یاد رکھیں انشاءاللہ غلام اپنی حیثیت کے مطابق تحفہ دیتا ہے، مگر اس کے ریپلائی میں، اس کے ریٹرن میں بادشاہ اپنی شان کے مطابق عطا فرماتا ہے. تو سبحان اللہ، ہم تو اگر حضور کو تحفہ پیش کریں گے تو پھر حضور اپنی شان کے مطابق عطا فرمائیں. تو پہلا مدنی پھول، پہلی بات جو آج کے بیان سے ہم سب نے سیکھی ہے، جو لائیو بیان سن رہے ہیں انہوں نے بھی، کہ آج سے بس ٹارگٹ بنا لیں کہ روزانہ کثرت سے درود پڑھنے، اور انشاءاللہ ایک پورا گلدستہ درود پاک کا بنا کر حضور کی بارگاہ میں میلاد کے دن پیش کرنا ہے انشاءاللہ. تو پھر دیکھیں کیسے نگاہ رحمت ہوگی. اللہ کریم نے اپنے حبیب علیہ السلام کو با کمال بنایا اور سر تابہ قدم با کمال بنایا. ایچ اینڈ ایوری پارٹ آف دا باڈی، ایچ اینڈ ایوری ایسپیکٹ آف دا لائف، یعنی زندگی کا ہر پہلو با کمال، نبی پاک کی ہر بات ہی با کمال ہے. آج میں نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کا ایک اور با کمال پہلو جو ہے، کمال کا پہلو، اس پر چند باتیں عرض کرنا چاہوں گا. اور وہ یہ ہے کہ یہ نبی پاک کا معجزہ بھی ہے
کہ اللہ نے پیارے آقا علیہ السلام کو جوامع الکلم بنایا. جوامع الکلم کہتے ہیں کہ تھوڑی سی بات میں، مختصر بات میں بہت بڑی بات بیان کر دینا. کہتے ہیں کوزے میں دریا کو بند کر دینا. خود حدیث پاک ہے خیر الکلام ما قل ودل. اب یہ خود حدیث کی مختصر ہے مگر کتنی پیاری بات فرما دی. بہترین کلام وہ ہے جو مختصر ہو، پر دلیل ہو، ٹو دی پوائنٹ. چھوٹی سی بات کرے بندہ مگر بات پوری کر رہے. اب دیکھیں آج کے دور میں بھی یہ عیب سمجھا جاتا ہے کہ کچھ لوگ بہت لمبی بات کرتے ہیں، خواہ خواہ اپنی بات لمبی کر رہے ہوتے ہیں، ان سے لوگ کتراتے ہیں. لوگوں کے پاس ٹائم تو ہے. اب جناب ان کا تو یہ حال ہوتا ہے کہ غلطی سے بھی کسی کو فون لگ جائے تو ان سے بھی 5-10 منٹ بات کر لیتے ہیں. تو اتنی لمبی بات کرنے والے کو لوگ نارملی پسند نہیں کرتے. اب یہ جو واٹس ایپ ہے، واٹس ایپ تو بنا ہی شارٹ میسج کے لیے. اب واٹس ایپ بھی 10-10 منٹ کے اگر میسج آ رہے ہیں تو کون سنے گا آپ کی بات؟ تو ہمیں یہ بھی سننا چاہیے. یاد رکھیں یہ بات ہمیں اپنانی چاہیے کہ اپنی بات کو مختصر اور پر دلیل کرنے کی عادت ڈالیں، شارٹ اینڈ سویٹ. تو اب نبی پاک کو اللہ نے ایسا کمال دیا. میں چند حدیث سے بیان کروں گا. پہلے تو یہ حدیث کتنی کمال کی ہے، خیر الکلام ما قل ودل. یعنی یہ بات ہی پوری کر دی نبی پاک نے. ود ان سیکنڈز آپ نے میسج کنوے کر دیا کہ سبحان اللہ بہترین کلام وہ ہے جو مختصر ہو، پر دلیل ہو. حضور علیہ السلام جس دور میں آئے تھے نا، فصاحت و بلاغت کا ایک کمال دور تھا. عرب کے لوگوں کو اپنی فصاحت پہ بڑا ناز تھا. پہلے بھی بیانات میں یہ بات عرض کی ہے، شاید کچھ لوگوں نے نہ سنی ہو تو دوبارہ عرض کر دوں. عربی لوگ اپنے آپ کو عربی، اور جو غیر عربی ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ عجمی. ہم کون ہیں؟ عجمی ہیں. لیکن عجمی کے معنی کیا ہے؟ گونگا. جی ہاں، ہم اپنے آپ کو جو عجمی کہتے ہیں ہم عجمی ہیں. وہ عربی یہ کہتے ہیں کہ عرب کے لوگوں کو ہی بات کرنا آتی ہے، باقی دنیا تو گونگی ہے، ان کے پاس تو الفاظ ہی نہیں ہیں. اور یہ بات درست ہے. جو عربی کے اندر ڈیپتھ ہے، عربی کے اندر جو فصاحت و بلاغت ہے وہ انبلیویبل ہے. یعنی ایک ایک چیز کے 100 نام ہیں، ایک ایک چیز کے 50 نام ہیں. اور ان کا فصاحت کا بلاغت کے مقابلے ہوتے تھے جس دور میں نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے. مگر میرے رب نے اپنے حبیب علیہ السلام کو بغیر کسی ٹیچر کے پاس بھیجے. یعنی حضور کا کوئی استاد دنیا میں نہیں ہے، مگر حضور کو رب نے براہ راست ایسا علم عطا فرمایا کہ جب حضور بات فرماتے تھے تو یہ فصحاء تھے، انٹلیکچوئلز تھے، بڑی بڑی گفتگو کرنے والے لوگ تھے. وہ ایسے سنتے تھے کہ وہ حیران ہو جاتے تھے. ارے وہ گونگے ہو جاتے تھے جب حضور بات کرتے تھے. اب حضور کیا فرماتے تھے، حضور کے اشارے کیسے ہوتے تھے، حضور علیہ السلام نے تربیت کیسے فرمائی. تو میں نے چند حدیثیں آج کی اس محفل کے لیے سلیکٹ کی ہیں جو بظاہر تو ویری شارٹ ہیں، چند لفظوں پر مشتمل ہیں، مگر اللہ کی قسم کمال کر دیا میرے آقا نے. اور میں اور آپ اس پر عمل کرنے تو زندگی آسان ہو جاتی. نبی پاک علیہ السلام کا انداز کیا تھا کہ بی بی فاطمہ بیٹی ہیں. آج بیٹی کی ولادت پر لوگوں کے منہ پڑ جاتے ہیں، طبیعت خراب ہو جاتی ہے، بیٹی کو بوجھ سمجھتے ہیں کہ یا اللہ یہ ہو گئی، اب پتہ نہیں کیا ہوگا. ارے اللہ کے بندو، ابھی تو پیدا ہوئی ہے، ابھی سے شادی کی فکر. جس رب نے بیٹی دی ہے وہی انتظام کرے گا نا. وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے. نبی پاک علیہ السلام فرماتے جس کا مضمون ہے کہ جس کی 3 بیٹیاں ہوں اور اس کی اچھی پرورش کرے اور ان کو اچھی طریقے سے پال پوس کر بڑا کر کے ان کا رشتہ کر دے، اللہ کریم ان 3 بچیوں کے بدلے اس کے والدین کو جنت عطا فرمائے گا، جنت واجب ہو جائے گی. صحابی رسول نے عرض کی حضور اگر کسی کی 2 بیٹیاں ہوں؟ اللہ کے حبیب فرماتے 2 بیٹیاں ہوں تب بھی جنت واجب ہو جائے گی. جب پہلی بار میں یہ حدیث پڑھ رہا تھا نا، میں سوچنے لگا میری تو 1 بیٹی ہے. صحابہ بھی کمال کے تھے، یقین کرو ہمارے کام آسان کر دیے. اسی حدیث کا اگلا جز تھا، صحابی رسول پوچھتے ہیں حضور اگر 1 بیٹی ہو تو؟ اللہ کے حبیب فرماتے 1 بیٹی ہو تب بھی جنت واجب ہو جاتی ہے. ارے بیٹی تو جنت میں لے جانے والی ہے اور تمہیں بیٹی ہو گئی تو پریشانی ہو گئی، موڈ آف ہو گیا، میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے. ارے عورت کے ہاتھ میں ہے کیا بیٹی پیدا کرنا؟ لوگ طلاق دے دیتے ہیں اس بات پر کہ نہیں جناب بچیاں ہی پیدا کر رہی ہے. ارے اللہ کے بندو، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرو، بے اولاد تو نہیں ہو. 20 سال ہو گئے لوگوں کی شادیوں کو اولاد نہیں ہوتا.
اور اولاد ہو گئی تو تم موڈ خراب کر رہے ہو. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنی صاحبزادی سے انداز کیا تھا؟ بلکہ ایک پہلے حدیث سن لو، ان تمام لوگوں کے لیے زبردست چوٹ ہے. اللہ کے حبیب فرماتے بیٹیوں کو برا نہ کہو. حدیث پاک کا مضمون ہے بیٹیوں کو برا نہ کہو کہ بے شک میں بھی بیٹیوں والا ہوں. اللہ کے حبیب نے اپنے آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم بیٹیوں والا کہا اور فرمایا یہ تو ماں باپ کے لیے بڑی محبت والیاں ہوتی ہیں. اور میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، نبی پاک کا کیا ایٹیٹیوڈ تھا. خاتون جنت بی بی فاطمہ، نبی پاک اگر بیٹھے ہوتے اور بی بی فاطمہ آتی تو نبی پاک کھڑے ہو جاتے، بیٹی کے لیے کھڑے ہو جاتے، اپنی بیٹی کا ہاتھ چومتے. جدھر نبی پاک بیٹھے ہوتے ادھر بی بی فاطمہ کو بٹھاتے اپنی جگہ پر. اور جب نبی پاک بی بی فاطمہ کے پاس جاتے، بی بی فاطمہ کھڑی ہو جاتی، پیارے آقا کا ہاتھ چومتی اور اپنی جگہ بٹھاتی. یہ ہے میرے آقا کی سیرت. سیکھو نا کہ بچوں سے پیار کیسے، بچیوں سے پیار کیسے.